اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور مثال ہے ان لوگوں کی کفر یعنی انکار کیا جنہوں نے ایسی مثال جیسے پکارے کوئی شخص ان کو نہیں سنتے کچھ مگر وہ صرف آواز کہ جیسے ہوں وہ آواز پکارنے یا چلانے کی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر نہیں سمجھ میں آتی ان کو کوئی بات۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آیت نمبر 171 سورہ البقرہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی پچھلی آیت میں انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے باپ دادا غلط راستے پر ہوں، انہوں نے نہیں ہدایت پائی، تو کیا تم بھی جب بھی باپ دادا کی ہی پیروی کرو گے؟ تو اس سے اگلی ورس میں کہہ رہے ہیں کہ اور مثالیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جس میں نہیں ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات۔ وہ ایسے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے وہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر نہیں آتی سمجھ میں ان کے کوئی بات۔ آج ہم تلاوت کر رہے ہیں 171 سے 174، 171 سے 174 تک۔ تو اب ہم آئے 172 پہ، 172۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں دیے گئے وسائل و اسباب میں سے جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو، اور ادا کرو شکر اللہ کا اگر تم واقعی بندگی کرنے والے ہو اللہ کی۔ آیت نمبر 173۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یقیناً حرام کیا ہے اللہ نے مردار کو اور خون کو، گوشت سور کا، اور ہر وہ چیز جس پر لیا گیا ہو نام غیر اللہ کا، پھر جو کوئی ہو مجبوری کی حالت میں اور ان میں سے کھائے کسی ایسی چیز کو جبکہ نہیں ہو وہ باغی اور نافرمان اور نہیں ہو وہ بڑھنے والا حد ضرورت کی، تو نہیں ہے گناہ ان پر کوئی، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ صرف حلال چیزیں کھاؤ، وہ چیزیں کھاؤ جو حرام نہیں ہیں، یعنی جن کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ کیا؟ مردار کو حرام قرار دیا، اور سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، یا پھر وہ ایسی چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہوا ہو، غیر اللہ کا، رائٹ۔ لیکن بحالت مجبوری اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزمپشن بھی دے دی، ایک چھوٹ بھی دے دی کہ اگر آپ فار ایگزامپل 4 دنوں سے یا 6 دنوں سے بھوکے ہیں اور کوئی چیز کھانے کو نہیں، تو ٹھیک ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ باغی نہ ہو، نافرمان نہ ہو، وہ بندہ جو کہ باغی نہ ہو وہ کھا لے حد سے ضرورت، کیونکہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ اب ایسی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزمپشن بھی دے دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 174۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیے ہیں احکام الہی، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں، جبکہ خریدتے ہیں
اس کے عوض یا اس کے بدلے میں دنیاوی فائدہ تھوڑی سی قیمت پر، یہی لوگ کیا نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کو مگر آگ سے؟ اللہ میاں تشبیہ دے رہے ہیں اس کو کہ بھائی اگر وہ دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، اللہ کے احکامات کو ماننے کی بجائے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور نہیں کرے گا بات ان سے اللہ روز قیامت، اور نہیں کرے گا تزکیہ ان کو، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ وعید ہے پھر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو گویا تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا اور ان کو ملے گی عذاب علیم یعنی دردناک سزا، دردناک سزا۔ تو آج ہم نے 171 سے 174 تک آیات کی تلاوت کی، پھر ریپیٹ کر دیں۔ پارہ نمبر 2، پارہ سیاقول، نام یاد رکھیے، پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیاقول۔ پہلی سورت سورہ الفاتحہ، دوسری سورت البقرہ۔ پہلی سورت میں 7 ورسز، دوسری سورت میں 286 ورسز، رائٹ؟ کل آیات قرآن میں کتنی ہیں آج ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ 6236 آیات کی تعداد ہے، 6236، 6236 ورسز ہیں قرآن میں، یعنی آیات ہیں۔ یاد رکھیے گا 6236۔ تو ہم 5-6 کر کے آیات پڑھ رہے ہیں اور ان کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اللہ نے چاہا تو قرآن کو اسی طرح ختم کریں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ وما لنا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔